اور بھائیوں، رسولوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے خود گمراہی سے بچ کر حق کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو اسے اختیار کر لو، چاہو تو انکار کر دو۔ یہ من چلے کا سودا ہے، لیکن انجام پھر مختلف ہوگا۔ انکار کرنے والوں کا انجام پھر اللہ کا غضب، اور ماننے والوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام جنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو آزاد دیے، ان کی وجہ سے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے کہ انسان نے خود ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ ڈیسٹنی کا بہانہ بنانا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، میری قسمت میں یہ لکھا تھا۔ اگر اس طرح کی یہ تمام معاملات جو اللہ تعالیٰ نے حکمیہ ہمیں ارشاد فرمائے ہیں انہیں تقدیر پر چھوڑ دیا جائے، پھر تو رسولوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا۔ رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اس بات پہ جھنجھوڑیں کہ ہم اپنی عقل کو، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو استعمال کریں۔ ادروائز اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کی ڈیسٹنی میں دوزخ یا جنت لکھی ہوئی ہے، پھر تو رسولوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کتابوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو ان کتابوں کا مقدمہ اور رسولوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے کہ ہم نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کرنا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، بھائیو، قرآن حکیم صرف 2 علوم کو مانتا ہے، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، ڈیفینٹ سائنس کا علم جو مشاہدات اور تجربات کے بعد اسٹیبلش ہو جائے، ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں۔ اور سائنس کی ہم ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ دا نالج obtained through observations and experiments is known as science۔ مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے۔ تو قرآن صرف 2 علوم کو مانتا ہے، ریویلڈ نالج وحی کا علم یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم۔ تیسرے کسی علم کو قرآن نہیں مانتا۔ اس میں میں نے تقریباً 35 منٹ کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 39 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار۔ آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، بس مختصراً یہ بات عرض کر دوں کہ بھائیوں، ہم نے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے یہ بات ڈیفینیٹلی علم کے ساتھ حاصل کی ہے کہ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے۔ اب یہ پیٹرول کی جو کوالٹی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ڈیفینیٹ ہے جس طرح کے کتاب و سنت کا علم ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے قوانین بنائے وہ تو بڑے محکم ہے۔ پوری سائنس کی بنیاد ہی ان محکم قوانین کے اوپر ہے۔ اگر یہ قوانین روزانہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں تو کوئی بھی سائنٹیفک ڈسکوریز کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی بھی چیز، کوئی مشین نہیں بنا سکتے۔ اگر فرکشن ختم ہو جائے تو ہماری گاڑیاں جو ہے روڈ پہ نہیں چل سکتی۔ تو یہ ڈیفینیٹ محکم لا ہے۔ آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، روزانہ تو نہیں ٹھنڈی ہوتی۔ اور سمندر بھی ایک دفعہ ہی پھٹا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، روزانہ تو پھٹتا ہی نہیں ہے، ورنہ تو یہ سارے کے سارے معاملات چل نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مضبوط اور محکم قوانین ہیں، اور اتنے محکم قوانین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر بادشاہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو دلیل پیش کی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں، وہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ یہ ڈیفینیٹ لا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر۔ اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں، لیکن اس نے قانون تو بنایا، تو اس پر وہ کافر خاموش ہو گیا۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، یہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے۔ بعض کفار اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں جی سورج تو نکلتا ہی کوئی نہیں ہے، تو ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ تو بھائیوں، یہی کفار جب اپنی اخبار کے اوپر روزانہ ٹائمنگ دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ سن رائز اور سن سیٹ۔ تو اس وقت اگر ہم ان کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں کہ بھائی سن تو رائز کرتا ہی نہیں، نہ سیٹ ہوتا ہے، تو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو زمین کے ریفرنس ہے۔ تو بھائی یہ بھی زمین کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، ریلیٹو ٹو زمین، ورنہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو زمین کی جو گردش ہے اس کی وجہ سے سارے معاملات چلتے ہیں۔ وہ مسئلہ نمبر 60 جو ہے ہو از اللہ، انہیں میں نے ڈیٹیل سے بتایا اس لیکچر کے اندر۔